السلام علیکم۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن لیکچرر ایگزام قریب سے قریب آتا جا رہا ہے۔ یہ جو سنڈے ہے نا آنے والا، اس میں لیکچرر ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اردو کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری ویڈیوز کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی ہے، تو آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اللہ آپ کو کامرانیاں عطا کرے گا۔ دی اسکول ایجوکیشن کی طرف سے ڈاکٹر مظہر اقبال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا پہلا سوال، سید سلیمان ندوی کی سوانح حیات کس نے تحریر کی؟ ڈاکٹر نعیم صدیقی ندوی نام کی شخصیت نے یہ کام سر انجام دیا۔ شعر در شعر نامہ کس کا سفر نامہ ہے؟ مشہور شاعر امجد اسلام امجد کا سفر نامہ ہے۔ جلوہ داغ کے مصنف کا نام بتائیے۔ آسن ماہروری نام کے مصنف نے یہ کتاب تحریر کی۔ صدر الشعراء کس کا خطاب ہے؟ ارج مرزا کا خطاب ہے صدر الشعراء۔ راہ گزر کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ خورشید برنی نے اس نام سے خاکے تحریر کیے۔ دبستان ادب کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ یہ مشہور نقاد ڈاکٹر آغا سہیل کی تصنیف کا نام ہے۔ پاکستان کا ساحر لدھیانوی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ساحر لدھیانوی جو ہیں وہ انڈیا کے رہنے والے ہیں اور اپنی فلمی گانوں کی وجہ سے، فلمی غزلوں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں۔ اور پاکستان کا ساحر لدھیانوی قتیل شفائی کو کہا جاتا ہے۔ قتیل شفائی نے ایک بار کہا تھا، اگر کسی نے مجھے گالی دینی ہو تو وہ کہہ دیتا ہے کہ قتیل شفائی جو ہے وہ فلمی شاعر ہے۔ نظم کیمیا گار میں نون میم راشد نے کس بادشاہ کے کردار کو پیش کیا؟ ایران کے معروف شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کے کردار کو نون میم راشد نے نظم کیمیا گار میں تحریر کیا۔ نجم النساء کس مصنوعی کا کردار ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میر حسن کی سحر البیان کا جو مضبوط کردار ہے اس کا نام ہے نجم النساء۔ بھولا، میتھو اور رگو پریم چند کے کس افسانے کے کردار ہیں؟ پریم چند نے ایک افسانہ لکھا تھا بٹوارا، یہ اس کے معروف کردار ہیں۔ قرۃ العین حیدر ناول نگار سے زیادہ رومان نگار ہیں، کس کا قول ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ نے یہ رائے قائم کی تھی قرۃ العین حیدر کے بارے میں۔ بر صغیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ کب ملا؟ 1832 میں بر صغیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ دعا کر چلے کس کا سفر نامہ ہے؟ معروف شاعر، پاکستان کی پہچان، جیوے جیوے پاکستان کے خالق جمیل الدین علی کے سفر نامے کا نام ہے دعا کر چلے۔ کتب مشتری کب شائع ہوئی؟ 1609 میں مثنوی کتب مشتری شائع ہونے کا سن ہے۔ لخت جگر کس کی تصنیف ہے؟ معروف ڈرامہ نگار جو انارکلی کی وجہ سے مشہور ہوئے اور چچا چکن کے خاکے کی وجہ سے معروف ٹھہرے، انہوں نے لخت جگر کے نام سے بھی ایک کتاب تصنیف کی۔ آفتاب محبت کس کا ڈرامہ ہے؟ انڈین شیکسپیئر کا نام پانے والے آغا حشر کاشمیری نے آفتاب محبت کے نام سے ڈرامہ تحریر کیا۔ مرزا غالب بند روڈ پر کس کا ڈرامہ ہے؟ تعلیم بالغاں کے خالق خواجہ معین الدین نے مرزا غالب بند روڈ پر بھی تحریر کیا۔ چاند نگر کس کا شعری مجموعہ ہے؟ بھائی عجیب بات ہے، یہ معروف شاعر، ادیب اور سفر نامہ نگار ابن انشا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی مزاحیہ شعر نہیں لکھا اور کوئی سنجیدہ نثر تحریر نہیں کی۔ پیار کا پہلا شعر کس کا سفر نامہ ہے؟ یہ جو چین کی طرف زیادہ سفر کرنے کے عادی ہیں اور بچوں کے بڑے معروف کمپیئر ہیں،
جس کو انکل مستنصر حسین تارڑ کہا کرتے تھے بچے، یہ ان کے سفر نامے کا نام ہے۔ الو ہمارے بھائی ہیں، یہ عجیب و غریب نام بھی مستنصر حسین تارڑ کی کتاب کا ہے۔ کچھوے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ انتظار حسین نے کچھوے نام کا افسانہ تحریر کیا اور یہ ان کا افسانوی مجموعہ بھی ہے۔ جھینگر کا کردار پریم چند کے کس افسانے میں ہے؟ رائے نجات ایک معروف افسانہ ہے منشی پریم چند کا، اور جھینگر کا کردار اسی افسانے کا حصہ ہے۔ انڈین شیکسپیئر کس کو کہا جاتا ہے؟ جی یہ تو بات کلیئر ہے کہ آغا حشر کشمیری کو انڈین شیکسپیئر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کے استاد کا کیا نام ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ تو یہ استاد محترم ہیں ڈپٹی نذیر احمد، شاہد احمد دہلوی کے دادا۔ آئینہ دل کس کا مضمون ہے؟ پطرس بخاری، جنہوں نے سب سے کم مزاح لکھا لیکن سب سے بلندی پہ مزاح نگاری میں پہنچے۔ آئینہ دل کے نام سے ایک مضمون تحریر کیا پطرس بخاری نے۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کون سے ادیب رہے؟ مستقل مندوب رہنے کی صلاحیت پطرس بخاری ہی کو حاصل رہی۔ اردو کا مسکن سندھ کی وادی ہے، یہ دعویٰ کس مصنف کا ہے؟ سید سلیمان ندوی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اردو کا مسکن سندھ کی وادی ہے، کیونکہ محمد بن قاسم سب سے پہلے سندھ میں آئے تھے، اس لیے سندھ کی وادی کو وہ اردو کا مسکن قرار دیتے ہیں۔ نوائے وقت کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال کی معروف نظم ہے نوائے وقت۔ رسالہ اردو کا اجرا کب اور کس نے کیا؟ یہ اعزاز مولوی عبدالحق کو حاصل ہے اور یہ کام 1922 میں سر انجام پایا۔ میرا جی ایک مطالعہ کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنا تحقیقی مقالہ میرا جی ایک مطالعے کے نام سے تحریر کیا۔ چائے زک کے کیا معنی ہیں؟ چائے زکن کے کیا معنی ہیں؟ تھوڑی کا بڑا۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے، یہ کس کا شعر ہے؟ ساغر صدیقی نے یہ خوبصورت شعر تحریر کیا۔ سورج پہ دستک کس کی تصنیف ہے؟ شائستہ حبیب نے اس نام سے ایک کتاب تصنیف کی۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی کتاب گیتانجلی، جس پر انہیں ایوارڈ ملا تھا نوبل انعام، اس کا اردو ترجمہ کس نام سے کیا گیا اور کس نے کیا؟ نغمہ گل کے نام سے عبدالعزیز خالد نے اس کا منظوم ترجمہ کیا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی کتاب گیتانجلی کے بعد اگلا سوال ہے، پیام مشرق کا منظوم انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ محمد ہادی حسین نے پیام مشرق کا منظوم انگریزی ترجمہ کیا۔ شناخت پریڈ کے مصنف کا کیا نام ہے؟ یونس بٹ نے شناخت پریڈ کے نام سے کتاب تحریر کی۔ اوکھے لوگ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ ممتاز مفتی کے خاکوں کا مجموعہ ہے اوکھے لوگ۔ پکچر گیلری کس کی تصنیف ہے؟ قرۃ العین حیدر کی تصنیف کا نام ہے پکچر گیلری۔ کرم حیدری نے اردو شاعری کا جین آسٹن کس کو کہا ہے؟ بشریٰ رحمان ایک معروف ناول نگار ہیں، ان کو کرم حیدری نے اردو شاعری کا جین آسٹن کہا ہے۔ جدید اردو شاعری کا امام کسے قرار دیا جاتا ہے؟ الطاف حسین نے چونکہ جدید شاعری کا آغاز کیا، اس لیے الطاف حسین حالی کو جدید اردو شاعری کا امام قرار دیا جاتا ہے۔ اردو کا برنارڈ شاہ کس کو کہتے ہیں؟ عبدالعزیز فلک پیما نام کے مصنف کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا جاتا ہے۔ مصور فطرت کس کا لقب ہے؟ خواجہ حسن نظامی مصور فطرت کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔
اردو کا عمر خیام کس کو کہا جاتا ہے؟ ریاض خیر آبادی، کیونکہ خمریات کا امام قرار دیا جاتا ہے، اس لیے اردو کا عمر خیام ریاض خیر آبادی کو کہتے ہیں۔ اردو کا عمر کس کو کہا جاتا ہے؟ میر انیس کو اردو کا عمر آپ کو پتہ ہے کہ جو یونانی شاعر ہے کہا جاتا ہے۔ اردو نثر کے ارکان خمسہ کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ ہیں سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد۔ خاقانی ہند کس کا لقب ہے؟ محمد ابراہیم ذوق کو یہ لقب دیا گیا۔ اور خدائے سخن اردو کس کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو خدائے سخن اردو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدائے سخن اردو کا لقب میر کو کس نے دیا؟ مولوی عبدالحق بابا اردو نے خدائے سخن اردو کا لقب میر تقی میر کو دیا۔ یاسیت کا امام کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ فانی بدایونی کو یاسیت کا امام کہا جاتا ہے۔ یاران نجد کس کے حلقہ احباب کو کہا جاتا ہے؟ علامہ نیاز فتح پوری جو ایک معروف نقاد ہیں، ان کے حلقے کو یاران نجد کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اردو کا ٹالسٹائے کسے کہتے ہیں؟ مشہور افسانہ نگار کرشن چندر کو اردو کا ٹالسٹائے کہتے ہیں۔ اردو کا چارلس ڈکنز کسے کہتے ہیں؟ رتن ناتھ سرشار کو اردو کا چارلس ڈکنز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ملک الشعراء کا خطاب کس کو دیا گیا؟ مرزا رفیع سودا کو ملک الشعراء کا خطاب دیا گیا۔ مرزا رفیع سودا کو ملک الشعراء کا خطاب کس نے دیا؟ نواب آصف الدولہ نے مرزا رفیع سودا کو ملک الشعراء کا خطاب دیا۔ سریلے بول کا شاعر کس کو کہتے ہیں؟ عظمت اللہ خان جو اپنی نظم کے حوالہ سے معروف ہیں، انہیں سریلے بول کا شاعر کہا جاتا ہے۔ سریلی بانسری کا شاعر کسے کہتے ہیں؟ آرزو لکھنوی کو سریلی بانسری کا شاعر کہا جاتا ہے۔ سید الاحرار کس شاعر کو کہتے ہیں؟ مولانا حسرت موہانی کو سید الاحرار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لسان الاثر کسے کہتے ہیں؟ اکبر الآبادی کو لسان الاثر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نجم الدولہ اور دبیر الملک کس مشہور شاعر کا خطاب ہے؟ مرزا غالب کے یہ خطابات ہیں۔ مرزا غالب کو نجم الدولہ اور دبیر الملک کا خطاب کس نے دیا؟ یہ آخری تاجدار مغلیہ بہادر شاہ ظفر نے ان خطابات سے نوازا۔ اردو نثر کا میر انیس کس کو کہا جاتا ہے؟ محمد حسین آزاد کو اردو نثر کا میر انیس کہا جاتا ہے۔ لسان پاکستان کس ادیب کا خطاب ہے؟ جسٹس محمد رستم کیانی کو لسان پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اقبال نے کس کو گویٹے کا ہم نوا قرار دیا ہے؟ مرزا غالب کو اقبال گویٹے کا ہم نوا قرار دیتے ہیں۔ فصیح الملک کس شاعر کا لقب ہے؟ داغ دلوی کو فصیح الملک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بلبل ہندوستان کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ داغ دلوی ہی کو ہی بلبل ہندوستان کہا جاتا ہے۔ مزاحیہ شاعری کا امام کسے کہتے ہیں؟ اکبر الآبادی کو مزاحیہ شاعری کا امام کہا جاتا ہے۔ یہاں نے استاد کس شاعر کا خطاب ہے؟ داغ دلوی کو ہی اس خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اردو کا پہلا سائنسی غزل گو کس کو کہتے ہیں؟ ولی ہاشمی کو اردو کا پہلا سائنسی غزل گو کہا جاتا ہے۔ اردو افسانے کا جنٹل مین رائٹر کسے کہتے ہیں؟ شفیق الرحمان جو کہ ایک مزاح نگار بھی ہے، اس کو اردو افسانے کا جنٹل مین قرار دیا جاتا ہے۔ انیس اردو کسے کہتے ہیں؟ محمد طفیل جو کہ نقوش رسالہ کے مدیر ہیں، انہیں انیس اردو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کا شیخ سعدی کسے کہتے ہیں؟ علامہ حسن شجری کو ہندوستان کا شیخ سعدی کہا جاتا ہے۔ امام الحرمین
کس فلسفی کو کہا جاتا ہے؟ امام غزالی کو امام الحرمین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بابائے اردو پوٹھہار کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ عبدالعزیز فطرت نام کے شاعر کو بابائے اردو پوٹھہار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قلم کا مزدور کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ افضل پرویز نامی شاعر کو قلم کا مزدور کہتے ہیں۔ اوسان خطائی کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کو اوسان خطائی شاعر کے لقب سے نوازا گیا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کو اوسان خطائی کے لقب سے کس نے پکارا؟ یہ معروف مزاح نگار پطرس بخاری نے یہ لقب دیا۔ دلی کا ناسخ کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ شاہ نصیر دہلوی، جو کہ بہادر شاہ ظفر کے درباری شاعر تھے، ان کو شاہ نصیر دہلوی کے دلی کا ناسخ کہا جاتا ہے۔ اردو کا موپساں کس کو کہا جاتا ہے؟ سعادت حسن منٹو کو اردو کا موپساں کہا جاتا ہے۔ اردو کا والٹر اسکاٹ کس کو کہتے ہیں؟ ایم سلیم کو اردو کا والٹر اسکاٹ کہتے ہیں۔ خطبات بہاولپور کس شخصیت نے دیے؟ ڈاکٹر حمید اللہ نے خطبات بہاولپور دیے۔ زیتون کے سائے کس کا سفر نامہ ہے؟ جلال الدین احمد صدیقی نے زیتون کے سائے نام کا سفر نامہ تحریر کیا۔ جرمن نامہ کے مصنف کا نام بتائیں۔ مشہور سفر نامہ نگار حکیم محمد سعید، جنہوں نے ایک اچھا مطلب سندھ میں متعارف کرایا، ان کو ہمدرد کے نام سے انہوں نے جرمن نامہ کے نام سے ایک سفر نامہ تحریر کیا۔ عرض تمنا کس کا سفر نامہ ہے؟ غلام ثقلین نقوی نے عرض تمنا کے نام سے سفر نامہ تحریر کیا۔ دیدہ بازدید کس کا سفر نامہ ہے؟ معروف نقاد اور مورخ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے دیدہ بازدید کے نام سے سفر نامہ تحریر کیا۔ اجنبی اپنے دیس میں کس کا سفر نامہ ہے؟ ایک بیوروکریٹ تھے جو کئی جگہ پر بطور کمشنر بھی کام کرتے رہے، شوکت علی شاہ، یہ ان کا سفر نامہ ہے۔ لندن سے ماسکو تک کس کا سفر نامہ ہے؟ مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے کا نام ہے لندن سے ماسکو تک۔ دنیا میرے آگے اور تماشا میرے آگے کس کا افسانہ ہے؟ جمیل الدین عالی نے اس نام سے افسانہ لکھا۔ اردو کا پہلا سفر نامہ کون سا ہے؟ عجائبات فرنگ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے۔ سفر تین درویشوں کا کس کا سفر نامہ ہے؟ اختر ممونکا کے سفر نامے کا نام ہے سفر تین درویشوں کا۔ پاکستان سے دیار حرم تک کے مصنف کا نام بتائیں۔ یہ حج کا سفر نامہ نسیم حجازی نے تحریر کیا۔ کالا پانی کس کا سفر نامہ ہے؟ مولانا جعفر تھانسری نام کے شخص نے کالا پانی نام کا سفر نامہ تحریر کیا۔ اندرون ہند کس کا سفر نامہ ہے؟ خالدہ ادیب خانم نام کی ادیبہ نے یہ سفر نامہ تحریر کیا۔ لبیک کس کا سفر نامہ ہے؟ ممتاز مفتی نے حج کی روداد کو اپنے سفر نامے کا موضوع بنایا اور اس کا نام دیا لبیک۔ محمد حسین آزاد نے کس کو اردو شاعری کا بابا آدم قرار دیا ہے؟ ولی دکنی کو محمد حسین آزاد نے اردو شاعری کا بابا آدم قرار دیا ہے۔ جس کے ماتھے پہ نئی صبح کا جھومر ہوگا، ہم نے اس وقت کی دلہن کو بہت یاد کیا، یہ کس کا شعر ہے؟ ساغر صدیقی نے یہ انمول شعر تحریر کیا۔ صدف کس کا شعری مجموعہ ہے؟ شہزاد احمد نے صدف نام کا شعری مجموعہ تحریر کیا۔ آتش گل کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جگر مراد آبادی کو یہ راز اصل ہے کہ انہوں نے آتش گل کے نام سے شعری مجموعہ تحریر کیا۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ علی سکندر کے نام سے جگر مراد آبادی نے شعری مجموعہ تحریر کیا۔ مومن خان مومن نے کس طرح وفات پائی؟ چھت سے گر کر مومن خان مومن کا انتقال ہوا۔ غالب کی اردو غزلیات کا پہلا پنجابی ترجمہ کس نے کیا؟
پروفیسر دلشاد کلانچوی نے غالب کی اردو غزلیات کا پہلا پنجابی ترجمہ